کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ میں جن کی عبادت کرتا تھا، جن کو داتا کہتا تھا، جن کو مشکل کشا مانتا تھا، جن کو حاجت روا مانتا تھا، جن کے سامنے میں اپنی جبین جو ہے وہ جھکایا کرتا تھا، ان کے میں درباروں پہ جا کر سجدے کیا کرتا تھا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ گم پائیں گے تو پھر ایسی کیا حالت ہوگی، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا کہ قیامت کے دن تک وہ ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اور جب قیامت کا دن ہوگا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی دعاؤں سے، ان کی پکار سے، ان کی باتوں سے غافل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں جب اللہ انہیں اکٹھا کرے گا ان لوگوں کو، پھر اللہ ان سے دریافت کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ بندہ ہے آپ کی عبادت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس نے ہماری عبادت کی بھی ہے یا نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اتنے واضح دلائل، اتنے واضح دلائل کے ہونے کے باوجود لوگوں کو ابھی تک بھی رب کے قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے کہ قبر والے سنتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ آیت سورۃ الاحقاف آیت 5 اور 6 پارہ 26 ہے، اس کے اندر ہے۔ اب ذرا جا کر دیکھنا یہ جو حوالے میں نے دیے گھر میں ترجمہ جا کر دیکھنا کہ کیا میں نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، اور پھر فیصلہ کرنا کہ ہاں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ یہ جمعہ میں نے کیوں پڑھایا ہے؟ یہ میرے پاس ایک پرچی آئی تھی، کسی عورت نے بھیجی تھی کہ اس موضوع پر جمعہ پڑھائے، یہ اس لیے پڑھایا ہے کہ پھر اس نے آگے یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں، اب پتہ نہیں کدھر جاتی ہیں، کس دن وہ آتی ہیں، کیسے آتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تو روک لیتا ہوں، یتوفی الانفس حین موتها، جس کے اوپر موت آتی ہے میں اس کی روح کو روک لیتا ہوں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور روک لیتا ہوں، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جو دوسرا ہوتا ہے نیند کے عالم میں ہوتا ہے، زندگی گزارنی ہوتی ہے، اس کی روح کو اللہ کہتے ہیں میں واپس بھیج دیتا ہوں، اس کی آ جاتی ہے۔ جب اللہ نے یہ دو لفظ ہمیں بتا دی ہے، دونوں چیزیں بتا دی ہیں، تو پھر میرے بھائیوں یہ روحیں کہاں مولوی کے پاس آتی ہیں، اور وہ بھی جمعرات کو۔ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جمعرات کو بھی مجھے سب کچھ ملنا ہے، آگے پیچھے تو کچھ نہیں ملنا، اور سیدھی ادھر جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بالکل جھوٹ ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی روح واپس قیامت تک اس کے جسم کے اندر نہیں آتی۔ اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اس پر شاہد ہے، صدیق اکبر کا فرمان اس پر شاہد ہے، اور جناب عمر فاروق کی بات خاموشی اس پر شاہد ہے، اور صحابہ کرام کی بات اس پر شاہد ہے کہ صحابہ نے وہاں پر خاموشی اختیار کی، وگرنہ صدیق کو کہتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح ایک وقت کے لیے نکلی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ جب انہوں نے نہیں کہا، صدیق کے سامنے نہیں بولے، خاموش ہو گئے، عمر نے تلوار نیچے کر لی، جس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کا بھی اجماع ہے، رب کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور پیارے پیغمبر کی احادیث بھی یہی کہتے ہیں، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کی روح اس کے جسم کے اندر واپس نہیں آ سکتی، واپس نہیں آ سکتی۔ رہا کہ اس کو فائدہ کس طرح پہنچتا ہے، مرنے والے کو فائدہ کس طرح پہنچتا ہے۔ آیا یہ جو قرآن خوانی ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم ختم پڑھاتے ہیں، یہ جو اصال ثواب کے لیے چیزیں دیتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر یہ فائدہ ہوتا ختم جائز ہوتا، قرآن خوانی جائز ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر آپ کی کون سی بیوی نے وفات پائی ہے؟ جی نہیں پتا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہوں نے آپ کی زندگی کے اندر وفات پائی ہے۔ جائیے حدیث کی کتابیں اٹھائیے، ایک حدیث ایسی لائیے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصال ثواب کے لیے
اپنی زوجہ محترمہ کے لیے یہ قرآن خوانی کروائی ہے، ختم پڑھوایا ہے، اصالی ثواب کے لیے جمعرات کیے ہیں، سادہ کیے ہیں، 40واں کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں کیا تو پھر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ میرے نبی کا یہ عمل نہیں ہے، میرے نبی نے یہ بتایا نہیں ہے۔ اور پھر آگے آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے ساتھ کتنا آپ کو پیار تھا، ان کو کتنا پیار تھا۔ کون سی بیٹی؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ سیدہ، آپ نے فرمایا فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ آپ دنیا سے چلے گئے اور یہ بیٹی زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو بتائیے اصال ثواب کے لیے، نبی کے لیے، اصال کے لیے جمعرات کیے ہیں، ساتہ کیا ہے، 40واں کیا ہے، جمعرات کی ہے، کل کیا ہے، قرآن خوانی کی ہے۔ اگر سیدہ فاطمہ نے کی ہے تو لانا تیرا کام ہے، کرنا ہمارا کام ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ ان کا طریقہ نہیں ہے، طریقہ وہی قابل قبول ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، 3 طریقے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا تو اس کی اولاد نیک ہو جو اس کے لیے دعا کرے، اس دعا کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے، یا پھر اس نے علم پڑھایا ہو، آگے اس نے اپنے شاگرد تیار کیے ہو، جب تک وہ پڑھاتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، یا اس نے کوئی کتاب لکھی ہو، لوگ اس کی کتاب کو پڑھ کے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے عقائد کو درست کریں، اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یا اس کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کیا جائے، مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر کسی غریب کی مدد کی جائے، اگر یہ کیا جاتا ہے، کہیں پانی کا بندوبست نہیں ہے وہ کیا جائے، لوگوں کے لیے سایہ دار جگہ بنا دی جائے، اگر یہ صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، اس کا ثواب تو پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ تو حدیث کے اندر کہیں میرے نبی نے نہیں بتایا، اگر بتایا ہے تو حدیث لا دیں، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم وہی کام کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے وہ بات ثابت ہو، ہم وہی کام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ دعا فرمائے کہ جتنے ہمارے بھائی مسلمان بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ اس طرح ہمارے ایک بھائی کفایت صاحب وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کا آپریشن ہوا تھا آنکھوں کا، ماشاءاللہ وہ کامیاب ہوا ہے، مزید دعا ان کے لیے فرمائے کہ اللہ رب العالمین ان کی نظر کو تیز فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسی طرح صحیح سلامت ان کی نظر تا موت تک ان کی نظر اسی طرح رکھے۔ باقی جتنے بھائی جہاں کہیں بھی مسلمان ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان بیماروں کو نجات عطا فرمائے۔ اس طرح جتنے ہمارے بھائی اپنے قرض کے اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، کہا ہے نہیں کہا، ان سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں اللہ رب العالمین ان کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے ہمارے مسلمان جہاں کہیں بھائی مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، یا اللہ ان کو ظالموں کو تباہ برباد فرما،
یا اللہ جتنے ہمارے بھائی مسلمان جہاں کہیں قید ہیں یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ جتنے ہمارے بھائی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا اللہ جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں یا اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ جن کو تو نے بیٹے عطا کیے ہیں ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے بھائی مسلمان مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے بھائی ضرورت مند ہیں یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی